اس بات کے اوپر بڑا دکھی ہوتا ہوں کہ اگر آپ ڈر رہے ہوں کسی مسلمان کو قرآن کی آیت پیش کرتے ہوئے تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ شخص مسلمان ہے بھی یا کہ نہیں، کہ جس کو آپ ڈریں کہ میں نے ابھی اگر اسے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی نا تو مجھ پہ فوراً گستاخی کا فتویٰ لگا دے گا۔ اگر کافر ہو تو پھر تو سمجھ آتی ہے، مسلمان کو اگر دوسرا مسلمان قرآن کی آیت پیش کرتے ہوئے ڈرے تو سر پھر ڈر جانا چاہیے کہ معاملہ بہت زیادہ بگڑ چکے۔ میں آپ کو نمونے کے طور پہ ایک آیت پیش کر دیتا ہوں اور آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آیت کبھی بھرے مجمع میں، کبھی دوستوں کے اندر، کبھی اپنے خاندان کے لوگوں میں بیٹھ کے آپ اس آیت کو بیان کریں اور اس کا ترجمہ جس مکتب فکر کے وہ ہے نا اسی کا ہی ترجمہ پڑھ کے آپ بتا دیں اور پھر دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتی کیا۔ حالانکہ قرآن کی آیت ہے، ترجمہ بھی ان کے اپنے علماء نے کیا ہوا ہے۔ خواہ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ اٹھا لیں، اشرفی تھانوی صاحب کا اٹھا لیں، جوناگڑھی صاحب کا اٹھا لیں، فتح محمد جلندری کا اٹھا لیں، سید فرمان علی شاہ کا اٹھا لیں، میں نے سارے فرقوں کے علماء کے نام دے دیے۔ یہ سنیں جی آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 188۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی تم فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ چاہے۔ تو اگر نبی علیہ السلام کو اپنی ذات کے حوالے سے اختیار نہیں ہے تو کسی دوسرے کو نفع دینا تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ اور ابھی یہ بات کنکلوڈ نہیں ہوئی، یہ آیت اس میں آگے چل رہی ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں خود غیب جان لیتا ہوتا، جس طرح کہ ہمارے بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے، جب ہم انہیں یہ بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے لڑتے ہیں، نہیں ہم تو کہتے ہیں اللہ بتاتا ہے۔ نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یک مشت سارا علم دے دیا ہوا ہے، اب نبی علیہ السلام کو اللہ کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں آپ کہہ رہے ہوتے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی مدد کے بغیر حاصل کیا، نہیں، آپ کہتے ہیں سب کچھ مل گیا۔ یقین نہ ہے تو آپ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا اور ما کان وما یکون کا علم انہیں سکھا دیا۔ ما کان وما یکون یعنی جو کچھ تھا اور جو کچھ ہوگا سب کا علم دے دیا۔ تو اب فرق صرف رہ گیا ذاتی عطاء کا۔ ویسے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں الدولۃ المکیہ کے اندر جو انہوں نے علم الغیب کے اوپر کتاب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء اور اللہ کے علم کا تو ایسا ہی فرق ہے جیسے ایک سمندر ہو اور دوسری طرف ایک قطرہ، کوئی اگر پرندہ اپنی چونچ میں لیتا ہے تو اتنا ڈفرنس ہے، لیکن جب ڈفرنس پوچھیں کہ جو اتنا بڑا ڈفرنس ہے کہیں پھر جھلکنا تو چاہیے نا۔ تو جیسے آپ یہ بات کریں گے کہ آپ نبی کے علم کو ناپ رہے ہیں، آپ تھوڑے گستاخ ہو گئے۔ ناپا تو آپ نے خود ہے، آپ نے کہا کہ سمندر اور قطرے کا فرق ہے، تو کوئی ہمیں موٹا سا فرق بتا دینا تو فوراً گستاخی کا فتویٰ لگائیں گے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اے نبی تو فرماؤ اگر میں خود غیب جان لیتا ہوتا، یعنی میرے پاس یہ کمپیٹنسی ہوتی، یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے۔ جس طرح عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا دودھ اتار سکے جب تک وہ دوائی استعمال نہ کرے یا نیچرل اس کی پریگنینسی نہ ہو جائے، اپنے اختیار میں نہیں ہے اس کی، اسی طریقے سے کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں یہ چیز ہوتی کہ اسے کوئی غیبی خبر پتہ چل جائے جب تک اللہ تعالیٰ اس پہ ظاہر نہ کر دے۔ یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں جو آپ سیکھ لیں گے اور پھر آپ جب چاہیں فارمولہ لگائیں اور آگے رزلٹ نکلے، نہیں۔ اگر تم فرماؤ میں غیب جان لیتا ہوتا لستکثرت من الخیر، تو میں تو بہت خیر کثیر جمع کر لیتا۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی، یعنی اگر مجھے مستقبل کا خود پتا ہوتا تو مجھے تکلیف ہی نہ پہنچتی۔ بالکل نیچرل چیز ہے، اگر ایک شخص کو یہ پتا چل جائے کہ میں یہاں سے نکلوں گا اور فلاں روڈ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ کراس کروں گا تو ایک ٹریلا مجھے نیچے دے دے گا، تو وہ تو نکلے گا نہیں، اپنا راستہ بدل لے گا۔ باقی جس کو غیب کا علم ہو جائے تو اس سے تو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ اور یہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، بابے کدھر، بابے کدھر، ہائے ہائے ہائے۔ نبی تم فرماؤ اگر غیب میں خود جان لیتا تو میں بہت سا خیر کثیر جمع کر لیتا، مجھے کبھی کوئی برائی نہ پہنچتی، مجھے کوئی تکلیف نہ آتی کبھی۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا آخرت کا اور خوشخبری دینے والا جنت کی، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں۔ ویسے عموماً ترجمہ کر دیتے ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اصل میں اس کا ترجمہ بنتا ہے جو بات ماننا چاہیں۔ ایمان والے وہی ہوتے ہیں جو بات مان لیں، اور جو نہ ماننا چاہیں ان کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں۔ سر یہ آیت آپ صرف ترجمہ اس کا پڑھ کے بتا دیں کسی مجلس کے اندر، اور 295 سے آپ ذرا بچ کے بتائیں مجھے۔ تو سر جس ملک میں، جس قوم کے سامنے، جس امت کے سامنے آپ اس امت کے پیغمبر کی کتاب کی ایک آیت نہ پیش کر سکے تو سمجھ لیں کہ اس امت نے ابھی تک پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانا، جیسا کہ ماننے کا حق ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔